بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہے میرے پاس آپ کے لیے عقیدہ رسالت پر تفصیلی مضمون۔ تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے آپ کا اور نوٹ پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، عقیدہ رسالت کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں اور تفصیلی مضمون لکھتے ہیں اس پر۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے نبوت و رسالت کے لغوی و اصطلاحی معنی و مفہوم۔ عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا اہم بنیادی عقیدہ ہے۔ نبوت سے نبا سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی خبر کے ہیں اور خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، جس کی جمع انبیاء ہے، اور رسالت لغت میں پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، جس کی جمع رسل ہے۔ دین کی اصطلاح میں نبوت و رسالت ایک اعلیٰ روحانی منصب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو منتخب کر کے فائز فرمایا ہے، جس کے ذریعہ انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کہ نبوت و رسالت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے احکامات و ہدایت اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح و تربیت کرتا ہے۔ جو شخص اس منصب پر فائز ہوتی ہے اسے نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی حیثیت اپنی قوم میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ معصوم، پاک باز، نرم خو، نیک طینت، سچا اور امانت دار ہوتا ہے، اور الرسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحابہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ورسل بھیجے ہیں، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبر سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ ضرورت نبوت و رسالت۔ اسلام نے انسان کی پیدائش اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت انبیاء ورسل کے ذریعے بتایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ عملی زندگی کے لیے اس کے سامنے کوئی مثال یا نمونہ ہو جسے دیکھ کر اس کے مواقف زندگی گزار سکے، اور پیغمبروں کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین مثال یا نمونہ عمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول پر کتاب نازل فرماتا ہے کہ صاحب کتاب اس کی تعلیمات اور احکامات اور حکمتیں سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت محاسبہ اور پوچھ گچھ کی جگہ۔ اب اگر لوگوں کو سرے سے کوئی رہبری فراہم نہ کی جائے تو قیامت کے دن
ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ہدایت ہی نہیں ملی تو ہم عمل کیسے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بندوبست فرمایا ہے، اسی طرح روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نبوت و رسالت کا اہتمام فرمایا۔ رسولوں اور انبیاء کو دنیا میں لوگوں کو دین حق کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا کہ وہ انسان کو ایمان لانے کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیں تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور اچھی پیاری ویڈیو کے لیے جو آپ کے لیے پیپر میں ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.